حالیہ مونسون میں زیادہ بارشیں ہوئیں، کلاؤڈ برسٹ سے زیادہ تباہی ہوئی، 670 افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے۔ گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ وزیر اطلاعات ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیئرمین این ڈی ایم اے کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا چیئرمین این ڈی ایم اے نے سیلاب میں بہہ جانے والوں کی تلاش جاری ہے۔ 3 سے 4 دنوں میں 25,000 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر متاثرہ علاقوں میں دستے تعینات کر دیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا سب کو متحد ہو کر قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کراچی میں بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی، 300 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی کی بحالی کا کام جاری۔ نارتھ ناظم آباد میں بارش کے بعد گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ لیاقت آباد میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی، کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق۔ یونیورسٹی روڈ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ سعدی ٹاؤن میں 35.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلشن میں مار میں 33.3 اور ناظم آباد میں 26 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہر قائد میں رین ایمرجنسی نافذ، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز بارش کے حوالے سے اہم قرار دے دیے۔ سندھ کے دیگر شہروں عمرکوٹ، ٹنڈو آدم، سانگھڑ، گوٹکی، میرپور ماتھیلو اور باڑوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ ٹھٹھہ، کوٹدو، حیدرآباد، کوٹری میں بھی بارش کے باعث جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، شہری پریشان۔ شدید بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، سیلابی ریلوں کا بھی خدشہ۔ کوٹدو میں دریائے سندھ میں سیلاب۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مری میں نتھیا گلی کے قریب کالا باغ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ۔ بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ دریائے راوی میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر متعدد علاقے خالی کروا لیے گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے سول ڈیفنس کے انتظامات بھی کر لیے گئے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ نکاسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی۔ فصلیں ڈوب چکی ہیں، کئی دیہات زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ چشمہ بیراج اور جناح بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان، گلگت، مظفر آباد میں بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی کے بعد سرچ آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ مزید 2 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ مرنے والوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ بارش کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں شانگلہ اور بنیر میں پاکستان آرمی کے انجینئرز کور کی امدادی کارروائیاں جاری۔ پیر بابا بائی پاس کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ گاؤں گوکن جانے والی سڑک کو 3 مقامات سے لینڈ سلائیڈنگ ہٹا کر کھول دیا گیا۔ اب تک بشنوئی کے قریب نالے سے 5 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن متاثرہ علاقوں کی مکمل بحالی تک جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے حالات بدستور خراب۔ مختلف حادثات میں اب تک 358 افراد جاں بحق اور 181 افراد زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد میں 287 مرد، 41 خواتین، 30 بچے شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں 144 مرد، 27 خواتین اور 10 بچے شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 780 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں 431 گھروں کو جزوی اور 349 گھر مکمل منہدم ہو گئے۔ سیلاب سے زیادہ متاثرہ ضلع بنیر میں اب تک مجموعی طور پر 225 افراد جاں بحق ہوئے۔ متاثرہ ضلع کی انتظامیہ کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور متاثرین کو فوری معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری۔ سوات اور شانگلہ کے لیے 2 الگ الگ امدادی کھیپ روانہ۔ امدادی سامان میں خیمے، کمبل، جنریٹر، ڈی واٹرنگ پمپس، راشن بیگز اور ادویات شامل۔ امدادی سامان سیلاب متاثرین میں تقسیم کے لیے متعلقہ ضلع انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ این ڈی ایم اے تمام متعلقہ سول اور عسکری اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ این ڈی ایم اے تمام متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری کردہ امدادی کارروائیوں کی ہم وقت نگرانی کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب سے متاثرہ افراد کو بروقت ادائیگی کے لیے ڈیجیٹل ایپ لانچ کر دی۔ کے پی مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف کے مطابق ڈیجیٹل ایپ کا مقصد شفافیت اور بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا ہے۔ ریلیف اور بحالی سرگرمیوں کے لیے 3 ارب روپے جاری کر دیے گئے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران
5210 افراد کو بحفاظت نکالا جا چکا۔ امدادی سرگرمیوں میں 5 آرمی ہیلی کاپٹرز اور 1 صوبائی ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے ہیں۔ چین کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور جانی اور مالی نقصانات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں سے گہری ہمدردی ہے۔ یقین ہے پاکستانی عوام اس آفت پر قابو پا کر جلد بحالی کی طرف آئیں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے تعزیت بھی کی۔ چینی سفارت خانہ پاکستان میں موجود چینی باشندوں کی خیر خبر لے رہا ہے۔ سینٹ سے انسداد دہشت گردی کا بل کثرت رائے سے منظور۔ بل وزیر مملکت طلال چودھری نے پیش کیا۔ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے افراد کو 3 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا۔ قانون 3 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ، واک آؤٹ، JUI کے ارکان بھی ایوان سے چلے گئے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ترمیمی بل میں ترامیم مسترد۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ انسداد دہشت گردی قانون کا مقصد کسی کو لاپتہ یا غائب کرنا نہیں، ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس بل میں پہلے بھی کئی بار ترامیم ہوئیں۔ نوجوانوں کو تحفظ دینا ہمارا کام ہے، اگر کسی کے خلاف ٹھوس ثبوت ہے تو تحویل میں لیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ نہ قانون کا سیاسی استعمال ہوگا، ملزم کو اپنا وکیل کرنے کا اختیار ہوگا۔ انسداد دہشت گردی قانون میں وہی ترمیم ہونی چاہیے جو سلامتی کو مضبوط کرے، آزادی کو کمزور نہ کرے۔ اگر قانون میں عدل، شفافیت اور حقوق کا احترام شامل ہوگا تو عوام مکمل حمایت کریں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، ترمیم ایسی ہو جو پاکستان کا تحفظ کرے لیکن بنیادی اصول پامال نہ ہو۔ اپنی قوم کے ساتھ ناانصافی کر کے دہشت گردی سے نہیں لڑ سکتے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو پاکستان ہی رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، غیر قانونی طور پر بیرون ملک پاکستانیوں کو بھجوانے کی روک تھام کے لیے وزیر اعظم نے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی۔ قومی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹس کا اعلان، کوئی کھلاڑی سینٹرل کانٹریکٹ کی A کیٹیگری میں جگہ نہ بنا سکا۔ بابر اعظم رضوان کی تنزلی A سے B کیٹیگری میں آ گئے، نسیم شاہ B سے C کیٹیگری میں چلے گئے، ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی بھی تنزلی B سے D کیٹیگری میں چلے گئے، فخر زمان کی B کیٹیگری میں واپسی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 30 کھلاڑیوں کو کانٹریکٹس دے دیے۔ سینٹرل کانٹریکٹ میں 12 نئے کھلاڑی شامل ہیں۔ شاداب خان، ابرار احمد، حارث رؤف B کیٹیگری میں شامل، حسن علی، سائم ایوب، سلمان علی آغا کو بھی B کیٹیگری ملی۔ عبداللہ شفیق، سعود شکیل، فہیم مشرف، ساجد خان C کیٹیگری میں شامل، نواز، محمد حارث، فرحان، حسن نواز اور نعمان کو C کیٹیگری ملی۔ C اور D کیٹیگری کے معاوضوں میں بھی اضافہ، C کیٹیگری والوں کو 20 کے بجائے 25 لاکھ روپے ملیں گے۔ D کیٹیگری کے کھلاڑیوں کو ماہانہ معاوضہ 15 لاکھ روپے ملے گا۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی راہیں ہموار ہونے لگیں۔ یورپی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران ہی ٹرمپ کا پیوٹن کو فون۔ دونوں رہنماؤں کا گفتگو کا سلسلہ 40 منٹ تک جاری رہا۔ روسی صدر کے مشیر کے مطابق بے تکلف گفتگو تعمیری رہی۔ امریکی حکام کے مطابق پیوٹن رواں ماہ کے آخر میں یوکرینی صدر سے ملاقات پر رضامند ہو گئے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کا مقام کا تعین بعد میں ہوگا۔ روس یوکرین صدور کی ملاقات اگست کے آخر تک ہونے کا امکان۔ انتظامات شروع، مقام کا تعین بعد میں ہوگا۔ انتظامات نائب صدر JD وینس، سیکرٹری مارکو روبیو اور مندوب وٹکوف کریں گے۔ یوکرینی صدر کی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نقشہ دے دیا۔ یوکرینی صدر کو روس کے زیر قبضہ علاقوں سے دستبرداری کا مشورہ۔ زیلنسکی نے کہا، ہم سب اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، اور روسی صدر نے یوکرین کی سیکیورٹی ضمانت منظور کر لی۔ جنگ میں بہت سارے لوگ مارے گئے۔ ٹرمپ نے کہا، چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو اور لوگ تجارت کریں۔ جنگ بندی کی باز گشت کے دوران روس کے یوکرین پر حملے۔ خارکیف پر ڈرون حملے میں 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی فضائی حملے شمال مشرقی علاقے سومی اور جنوبی اوڈیسا میں بھی کیے گئے، جبکہ جنوب مشرقی شہر زاپوریزیا پر پیر کے روز ایک اور حملے میں 17 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ کہتے ہیں 6 بڑی جنگیں رکوائیں، پاک بھارت جنگ رکوانے میں بھی کردار ادا کیا۔ دنیا میں امن کے لیے ہم نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو بھی مکمل طور پر تباہ کیا۔ یہ سب آسان نہیں تھا۔
اسلام آباد، راولپنڈی سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلہ، سوات، چترال، مالاکنڈ اور بٹگرام کے گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مقام کوہ ہندوکش اور گہرائی 190 کلومیٹر تھی۔ بھارت کی طرف سے پانی روکنا پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ایک سرخ لکیر اور وجودی خطرہ ہے۔ سنتاس معاہدہ عالمی بینک کے ثالثی میں طے پایا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برٹش پاکستانی لارڈز فورم سے خطاب۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، یہ معاہدہ پاکستان کے 80% میٹھے پانی کو منظم کرتا ہے۔ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کیا نہیں جا سکتا اور نہ ہی معطل رکھا جا سکتا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور چینی ہم منصب وانگ ای کی نئی دلی میں ملاقات۔ بارڈر سیکیورٹی، تجارتی معاملات اور دو طرفہ روابط پر گفتگو۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا کہنا تھا، چین اور بھارت ایک دوسرے کو شراکت دار سمجھیں، دونوں ملک دشمنی یا پھر خطرے کی نظر سے نہ دیکھیں، باہمی فائدے کے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ اس ہفتے اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر سے کہا کہ آپ نے کچھ دستاویزات جمع کروائی ہیں، میں ان کو دیکھ نہیں سکا۔ جو بھی دستاویزات ہیں ان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ جس فریق نے بھی کوئی دستاویز جمع کرانی ہے آج ہی کروا دیں۔ ڈیٹ دیتے تھے، ہم وہ سامنے ہائی کورٹ میں پہنچتے تھے تو پتہ چلتا تھا اب اگلی ڈیٹ ہوگی، اور یہ نہیں کہ چیف جسٹس صاحب مصروف ہوتے تھے، وہ کمرے سے کہہ دیتے تھے کہ اگلی ڈیٹ۔ انہوں نے کامیابی سے کم 3.5 مہینے ہمیں چکر لگوا کے انشور کیا کہ القادر کیس کی بیل ہیئرنگ نہ سنیں، تو اب سپریم کورٹ نے 9 مئی کی سن لی ہے۔ حقیقی آزادی تک پی ٹی آئی کی تحریک جاری رہے گی۔ بانی نے واضح کر دیا، ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ لوگ بانی کے پیغام سے بھی خوفزدہ ہیں اور ان کا پیغام بھی باہر نہیں آنے دیتے۔ اگر جائز ثبوت بھی آپ قبول نہیں کرتے تو عدالتوں کے دروازے بند کر دیں، کم از کم ٹائم تو ضائع نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپانی ہسپتال نیشنل سینٹر فار گلوبل ہیلتھ کا دورہ۔ جاپان میں رائج صحت اور علاج اور ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم پنجاب میں متعارف کروانے کا فیصلہ۔ جدید ہائی ٹیک جاپانی مشینری، آلات اور طریقہ علاج پنجاب کے سرکاری صحت کے نظام میں رائج ہوگا۔ نواز شریف میڈک ڈسٹرکٹ کو بھی جاپان میں رائج صحت کے نظام کے طرز پر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف جاپان کی طرح پنجاب میں بھی ہیلتھ انشورنس کا طریقہ کار رائج کریں گی۔ پنجاب میں ذیابیطس، جگر اور متعدد امراض کے علاج کے لیے جاپانی تحقیق سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کو دیکھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہسپتال میں فراہم کردہ سہولیات اور مشینری کا جائزہ لیا۔ کچے کے علاقوں میں بے رحمانہ آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ۔ کچے کے علاقے میں ہر صورت امن و امان بحالی رکھنا ضروری ہے۔ اغوا برائے تاوان کی کوئی واردات برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، کہا جو ڈاکو ہتھیار ڈالیں گے ان کے ساتھ رعایت برتی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کچے میں فیصلہ کن آپریشن کے لیے وزیر داخلہ کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی مانیٹرنگ کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی میں سیکرٹری داخلہ، ڈی جی رینجرز، آئی جی پولیس اور دیگر اداروں کے افسران شامل۔ سندھ حکومت کا کچے میں آپریشن پر پنجاب حکومت کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ حکومت سندھ کچے میں ترقیاتی کام کروائے گی۔ امریکہ کے ساتھ سمندری ذخائر میں سرمایہ کاری سے متعلق مذاکرات جاری۔ سمندری ذخائر کی تلاش کے لیے آف شور بلاکس کی بولی 31 اکتوبر کو کھولی جائے گی۔ خشکی پر تیل زگے ذخائر کی تلاش کے بلاکس کی بولی 10 اکتوبر کو اوپن کی جائے گی۔ اب تک آف شور اور آن شور دونوں بلاکس کی بولی میں ترکش پیٹرولیم کمپنی آ چکی۔ پاکستان کی امریکہ سے بھی سمندری ذخائر میں سرمایہ کاری کرانے کی کوشش۔ امریکی راضی ہوا تو تیل ذخائر کی تلاش کے لیے $6 ارب سرمایہ کاری متوقع ہے۔ پاکستان نے سرمایہ کاری کے لیے 40 آف شور بلاکس کی بولی کی آفر کر رکھی ہے۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम पहली बार 100 इंडेक्स 1,50,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1249 पॉइंट्स इजाफे से 1,49,994 पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 26 पैसे कमी 281.75 का हो गया। मुल्क में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। मंकी पॉक्स का 42 साला मरीज अटक का रिहायशी है। मरीज 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। BHS अमले ने मुसाफिर में मंकी पॉक्स सलामत की तस्दीक की है। मरीज को एयरपोर्ट से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मंकी पॉक्स के मरीज को घर पर आइसोलेशन में रखा गया है। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 घर में फिल्मी अंदाज में चोरी। मुल्जिमान 6 लाख मालियत का सामान लूटने के साथ साथ अपना खौफ भी छोड़ गए। चोरों ने दीवारों पर कार्टून बनाए और फिल्मी तर्ज अंग्रेजी साइन छोड़े। बच्चों और फैमिली की तस्वीरों पर सुर्ख निशान भी लगा दिए। चोरों ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर नक्शो निगार बनाए। शहरी ने स्टील टाउन थाने में चोरी की दरखास्त जमा करा दी। इसराइल की गजा में आग और खून की होली। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतज़िर 38 फलस्तीनी जाँ बहक। जबालिया में घर वालों के लिए पानी लाने वाली बच्ची को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो सामने आ गई। अल हलाल अस्पताल पर बमबारी। खुराक की कमी के बायस मजीद 11 फलस्तीनी दम तोड़ गए। गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 251 हो गई। अमरीकी सदर का मुल्क में पोस्टल बेल्ट निज़ाम ख़त्म करने का इंदिया। कहा अमरीका में पोस्टल बेल्ट का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। अमरीका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा कि बतौर रिपब्लिकन पार्टी हम पोस्टल बेल्ट निज़ाम ख़त्म करेंगे। पोस्टल बैलेट ख़त्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाएगा। तैयारी जारी है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 7 अफराद हलाक। मुख्तलिफ अजला में बारिश से सूरत हाल खराब। इमरजेंसी नाफिज। 800 गाँव मुतासर। रत्नागिरी, रायगढ़, हंगोली अजला में पानी घरों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ अजला में बारिश से सूरत हाल खराब। मुंबई, अंधेरी और बुरेवली में सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। हंगामी सूरत हाल के बायस स्कूल और कॉलेजेस बंद। बारिश से परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर।